شروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جامن کھانے سے بال گرنا رک جاتے ہیں۔ اگر آپ وزن بڑھانا چاہتے ہیں تو روزانہ رات کو 2 کیلے کھا لیا کریں۔ ہلدی والا دودھ پینے سے موسمی بیماریاں دور رہتی ہیں۔ گوشت کی یخنی کھانے سے چھاتیاں ڈھیلی نہیں پڑتی۔ انڈے پر شہد لگا کر کھانے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ گاجر کو دانتوں سے توڑ کر کھانے سے دماغ مضبوط ہوتا ہے۔ محرم میں کالے کپڑے پہن کر سونے سے برے خواب آتے ہیں۔ پٹھوں میں درد کا مسئلہ ہو تو ادرک کا رس نکال کر پی لو۔ گردن کے پچھلے حصے پر برف کے ٹکڑے سے مساج کرنے سے ذہنی ٹینشن دور ہو جاتی ہے۔ کنگھی پر دودھ لگا کر کنگھی کرنے سے بال ملائم ہو جاتے ہیں۔ لیمن پر مصری لگا کر کھانے سے رنگ سفید ہوتا ہے۔ اسٹیل کے چمچ میں پانی گرم کر کے پینے سے متلی میں آرام ملتا ہے۔ ابلے ہوئے انڈوں کا بچا ہوا پانی پینے سے حیض درد میں آرام ملتا ہے۔ لکڑی کے چمچ سے دوا لینے سے بیماریاں جلدی ختم ہو جاتی ہیں۔ سیب پر لونگ لگا کر زیادہ کھانے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسٹیل کا چمچ دانتوں میں چبانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ کلونجی چبانے سے مسوڑوں سے خون آنا بند ہو جاتا ہے۔ سیب پر شہد لگا کر کھانے سے وزن بڑھتا ہے۔ جو عورتیں کالے رنگ کا نقاب کر کے باہر نکلتی ہیں ان میں کبھی کینسر کی مرض نہیں ہوتی۔ چھاتیوں پر بار بار ہاتھ لگانے سے چھاتیاں ڈھیلی ہو جاتی ہیں۔ ایک ہی جگہ پر 1 منٹ تک دیکھتے رہنے سے سر درد کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ نیلے رنگ کی چیزیں گھر میں استعمال کرنے سے نظر کمزور نہیں ہوتی۔ پیتل کے برتن میں کھانا کھانے سے ہیضے کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ جو لوگ محرم کے مہینے میں ہم بستری کرتے ہیں ان کے بچے ہجڑے پیدا ہوتے ہیں۔ یکم محرم الحرام کے دن میں جو بندہ 130 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر اپنی جیب میں رکھے گا وہ کبھی بوڑھا نہیں ہوگا۔ پیپسی کی بوتل پینے سے شوگر ہوتی ہے۔ جسم کے کسی حصے پر چنبل نکل آئے تو دہی کا پانی چنبل والی جگہ پر لگانے سے چنبل ختم ہو جاتی ہے۔ اگر جوڑوں اور گھٹنوں میں درد کا مسئلہ ہو تو سبز ناریل کا پانی پینے سے آرام ملتا ہے۔ ناف پر تیل لگانے سے وزن کم ہوتا ہے۔ کلونجی کے دانے چبانے سے شوگر ختم ہو جاتی ہے۔ اگر حیض درد ہو یا پیشاب رک کر آتا ہو تو زعفران استعمال کیا کرو۔ جو بچے بستر پر پیشاب کرتے ہوں انہیں دار چینی کھلاؤ۔ ناریل کے تیل میں لیموں کا رس ملا کر مالش کرنے سے خارش ختم ہو جاتی ہے۔ سونف اور دھنیا شکر میں ملا کر کھانے سے پیٹ کی گیس ختم ہوتی ہے۔ دودھ میں گلیسرین ڈال کر چہرے پر لگانے سے داغ دھبے ختم ہو جاتے ہیں۔ روٹی کھانے کے بعد نیند آنا شروع ہو جائے تو یہ کالے جادو کی علامت ہے۔ ٹماٹر کے ٹکڑے چہرے اور ہاتھوں پر رگڑنے سے جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ تربوز کھانے سے آنکھوں کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ مچھلی کا تیل کھانے سے سانس کی بیماری دور ہوتی ہے۔ سخت زکام کا مسئلہ ہو تو انگور کھاؤ۔ کدو کے بیج کھانے سے آئرن کی کمی دور ہوتی ہے۔ کینسر کے مرض میں لال مرچوں کا استعمال زیادہ کیا کرو۔ بند گوبھی کھانے سے پٹھے مضبوط ہوتے ہیں۔ سرسوں کا تیل جلن کے نشان کے لیے بہترین دوا ہے۔ لیموں چاٹنے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ تیزابیت سے ہونے والے جلن کا مسئلہ ہو تو اسبغول کا استعمال کیا کرو۔ بلڈ پریشر کے مریض کو اگر پنڈلیوں میں درد اٹھے تو اسے فالج ہونے والی ہے۔ پالک کا سالن کھانے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ اروی کا سالن کھانے سے گردوں کو طاقت ملتی ہے۔ توری کا سالن کھانے سے پیشاب میں ہونے والی جلن دور ہوتی ہے۔ قبض میں چولائی کھانے سے آرام ملتا ہے۔ فریج کی بجائے مٹکے کا پانی پینے سے انسان تندرست رہتا ہے۔ اگر پیشاب بند ہو جائے
تو توری چبانے سے پیشاب کھل جاتا ہے۔ روزانہ 2 جوے لہسن کھانے سے کبھی پیٹ خراب نہیں ہوتا۔ امراض قلب میں ککڑی کھانے سے افاقہ ہو جاتا ہے۔ سورج مکھی کے بیج دل کے پٹھوں کو مضبوط بناتے ہیں۔ شہتوت کے پتے چبانے سے بلغم ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو کوئی ٹینشن ہے تو امرود کھائیے۔ میتھی کے پتے چبانے سے کمر درد میں آرام ملتا ہے۔ انار کو چھلکے سمیت کھانے سے معدہ صاف ہوتا ہے۔ ناریل کا ٹکڑا کھانے سے نکسیر آنا بند ہو جاتی ہے۔ لہسن کا زیادہ استعمال پیٹ کی چربی کو کم کرتا ہے۔ دھوپ سے گرم ہوئے پانی سے نہانے سے برس کی بیماری ہو جاتی ہے۔ منہ میں کالا نمک رکھ کر سونے سے بھولنے کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ ٹوتھ پیسٹ میں نمک ملا کر دانتوں پر لگانے سے دانت جلدی صاف ہو جاتے ہیں۔ پکوڑے اور سموسے زیادہ کھانے سے منہ پر جھریاں پڑ جاتی ہیں۔ سوکھی روٹی چبانے سے جلد چمکدار ہوتی ہے۔ دودھ کے ساتھ روٹی کھانے سے معدہ طاقتور ہو جاتا ہے۔ علم کتابوں سے اور عقل تجربے سے آتی ہے۔ مصیبت میں ہمت سے کام لینا آدھی کامیابی ہے۔ صبر کا ہر قدم کامیابی کی طرف بڑھتا ہے۔ نصیحت کرے مگر شرمندہ مت کرے۔ نصیحت کا مقصد دستک دینا ہوتا ہے، نہ کہ دروازہ توڑنا۔ نہار منہ گرم چیز کھانے سے منہ پر دانے نکل آتے ہیں۔ سر کے بال جلدی کٹوانے سے دماغ تیز رہتا ہے۔ گوبھی کا سالن کھا کر دودھ پینے سے پیٹ خراب ہو جاتا ہے۔ چنے کی دال پکا کر کھانے سے ہڈیوں کو طاقت ملتی ہے۔ مسور کی دال کھانے سے مردانہ کمزوری ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھی حالات اور لوگ اچانک ہماری سوچ اور توقع کے بالکل برعکس ہو جاتے ہیں۔ کچھ یوں کہ ہمیں نہ سنبھلنے کا موقع ملتا ہے اور نہ ہی سوچنے کا وقت ہاتھ آتا ہے، اور ہماری ہمدردی اور نیک دلی ہمارے ہی گلے پڑ جاتی ہے، کیونکہ اکثر لوگ ویسے بالکل نہیں ہوتے جیسے کہ ہمیں نظر آتے ہیں۔ اور ہمارے ساتھ بھی کچھ ایسا ہوا تھا۔ میں چاچی کے پاس رہتا تھا کیونکہ وہ اکیلی عورت تھی، اور جب ان کے پاس آیا تو میں بالکل ٹھیک ٹھاک اور صحت مند تھا، مگر ہماری ہمدردی نے مجھے وہ دن دکھائے کہ میں کسی قابل بھی نہ رہا۔ چاچی نے میرے ساتھ جو کچھ کیا وہ میں سوچ کر بھی کانپ اٹھتا ہوں کہ کوئی انسان اتنا بے شرم کیسے ہو سکتا ہے۔ چاچی کے پاس رہتے ہوئے مجھے کچھ ہی عرصہ ہوا تھا کہ اچانک میری صحت تیزی سے گرنے لگی تھی، اور میں پچھلے کچھ دنوں سے بہت ہی عجیب اور ناقابل بیان کیفیت میں مبتلا ہو چکا تھا۔ آج بھی ایسے ہی جب میں صبح اٹھا تو مجھے کچھ نکاہت سی محسوس ہو رہی تھی، اور میری ٹانگوں میں شدید درد تھا، جو میری سمجھ سے بالکل باہر تھا کہ آخر میرے ساتھ مسئلہ کیا ہو رہا ہے۔ ویسے تو میں بالکل ٹھیک ٹھاک تھا اور مجھے کوئی چوٹ بھی نہیں لگی تھی، بس اتنا پتا تھا کہ جب سے چاچی کے پاس رہنے آیا ہوں تب سے مجھے ٹانگوں کا درد اور نکاہت شروع ہوئی تھی۔ میں ہمت کر کے اٹھا اور ہاتھ منہ دھو کر باہر صحن میں نکل آیا۔ چاچی گھر کی صفائیاں کر رہی تھی، مجھے دیکھ کر مسکرائی اور پاس آ کر میرا ماتھا چوما اور بولی، اٹھ گیا میرا شہزادہ، اور پاس پڑی چارپائی کا اشارہ کیا اور بولی، یہاں بیٹھو، میں ابھی تمہارے لیے ناشتہ لے کر آتی ہوں۔ چاچی کا انداز اور رویہ بالکل میری ماں جیسا تھا۔ وہ مجھ سے ماں کی طرح ہی محبت کرتی تھی۔ میں ان کی ہدایت پر چارپائی پر بیٹھ گیا اور وہ ناشتہ بنانے چل دی۔ ان کو مسکراتا دیکھ کر میں پرسکون ہو گیا تھا کہ شکر ہے اللہ کا، وہ اب زندگی کی طرف آ رہی تھی اور مسکرانا اور بولنا بھی شروع کر دیا تھا۔ اور یہ سب میری ماں کے اعلیٰ ظرف ہونے کا نتیجہ تھا کہ وہ اب میرے آنے سے پہلے کی طرح ہو گئی، ورنہ تو کچھ عرصہ پہلے اپنے ہونے والے جوان بیٹے کی اچانک موت اور حادثاتی موت نے ان کو نیم پاگل کر دیا تھا۔ میرے چچا زاد بھائی کا کچھ ماہ پہلے انتقال ہو چکا تھا۔ اسے نہ تو کوئی بیماری تھی نہ ہی کوئی تکلیف تھی، مگر ظاہر ہے موت کے لیے ضروری تو نہیں کہ کوئی مسئلہ ہو، جس کا وقت جب آتا ہے وہ اللہ کے پاس لوٹ جاتا ہے۔ لیکن ہم انسان کمزور ایمان والے ہیں، ہم سے نہ صبر ہوتا ہے اور ہم نہ یہ سمجھ پاتے ہیں کہ ہم اللہ کی امانت ہیں اور ہم سب نے اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ میری چاچی بھی اپنے بیٹے کی موت پر پاگل ہو رہی تھی اور بری طرح سے چیخ چیخ کر اپنے بیٹے کے لیے روئی تھی۔ وہ میری چاچی کا اکلوتا بیٹا تھا اور چاچی اپنے بیٹے پر ہزار جان سے فدا تھی۔ چاچی کی زندگی بیٹے سے شروع ہو کر بیٹے پر ہی ختم تھی۔ میرے چاچا کی وفات بہت ہی عرصہ پہلے ہوئی تھی اور وہ اپنے پیچھے بہت ساری جائیداد چھوڑ گئے تھے، اس لیے چاچی کو پیسے کی کوئی کمی نہ تھی۔
ان کے پاس اب شوہر کے بعد بیٹا ہی بچا تھا جو ان کی خواہشات کا اکلوتا محور تھا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو بہت ہی لاڈ سے پالا تھا اور اسے زندگی کی ہر آسائش دی۔ اس کی کوئی ایسی خواہش نہ تھی جو چاچی نے پوری نہ کی ہو۔ چاچی کا بیٹا یعنی کہ میرا کزن بہت ہی عیش سے رہتا۔ ہماری نسبت اس کی زندگی بہت ہی امیرانہ تھی، مگر اس کے باوجود اس میں نخرہ بالکل بھی نہ تھا۔ وہ بہت ہی ہنس مکھ اور ملنسار انسان تھا۔ اس نے اپنے لاڈلے اور امیر ہونے کا کبھی ناجائز استعمال نہیں کیا، اور سچ تو یہ تھا کہ اس کی موت کا ہمیں بھی بہت ہی صدمہ پہنچا تھا۔ وہ ان لوگوں میں سے تھا جو مرتے ہیں تو سب کے لبوں پر ان کے لیے صرف افسوس اور تعریف ہوتی ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ مر کر اپنی قدر کروا گیا۔ جب وہ زندہ تھا تو تب بھی پورا خاندان اور جاننے والے اس کی بہت ہی تعریف کرتے، جس پر چاچی کا سر فخر سے بلند ہو جاتا، اور جب وہ مرا تو سب کو بہت ہی افسوس تھا۔ تب میری امی سے چاچی کی پاگلوں جیسی حالت دیکھی نہیں گئی، اور انہوں نے اپنے دوسرے نمبر والے بیٹے یعنی کہ مجھے چاچی کو سونپ دیا تھا، تاکہ چاچی کا دل بہل جائے گا اور چاچی کو تھوڑا صبر آئے گا۔ اس طرح میں مکمل طور پر چاچی کے ساتھ رہنے لگا۔ چاچی بھی شروع میں تو مجھے گھورتی اور صاف محسوس ہوتا جیسے بامشکل سے مجھے برداشت کر رہی ہو، مگر پھر ہر وقت مجھے دیکھ دیکھ کر وہ آہستہ آہستہ سنبھلنے لگی اور میرا خیال رکھنے لگی تھی۔ مجھے اپنے بیٹے کا سامان اور کمرہ بھی دیا اور خود میرے پاس سونے لگی۔ میں سمجھتا تھا کہ وہ اپنا بیٹا کھونے کے بعد اب خوف کا شکار ہے، اس لیے آدھی رات کو اکثر میری آنکھ کھلتی تو چاچی مجھے جاگی ہوئی ملتی تھی، مگر مجھے جاگتا دیکھ کر وہ سوتی بن جاتی۔ کچھ دن مزید گزرے تو میری نیند ایسی گہری ہونے لگی کہ میں رات کا سویا صبح ہی اٹھتا تھا، اور دن بدن جب میں صبح اٹھتا تو میری ٹانگیں عجیب سی بے چین ہو رہی تھی۔ شروع میں تو میں نے اس کیفیت کو تھکن سمجھ لیا تھا، حالانکہ میں کوئی مشقت طلب کام نہیں کرتا، مگر میں جو تھوڑا بہت گھر سے باہر نکل کر دوستوں کے ساتھ گھوم پھر لیتا تھا، میں نے وہ بھی چھوڑ دیا اور سارا دن گھر پر پڑا رہتا۔ مگر میری حالت سنبھلنے کی بجائے وہی کی وہی تھی، بلکہ اب تو بڑھنے لگی تھی، اور اب تو میرا جسم بھی تھوڑا درد کرنے لگا تھا۔ میں پریشان رہنے لگا۔ چاچی کو بھی بتایا کہ مجھے تھکن ہو گئی ہے اور مجھے کہتی کہ آرام کر لو۔ تنگ آ کر میں نے اپنے گھر والوں کو بتایا تو لوگ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹر نے میرا معائنہ کیا تو چیخ پڑا، کیونکہ چاچی تو روزانہ میرے ساتھ۔ میرا نام ثاقب ہے، میری عمر 17 برس ہے، اور میں ایک اچھے کھاتے پیتے گھرانے میں پیدا ہوا تھا۔ ہم 5 بہن بھائی تھے۔ میرے والد کا اپنا کپڑوں کا کاروبار تھا، جس کی آمدن سے ہمارا گزر بسر بہت ہی اچھے سے ہو رہا تھا۔ میرے ابا لوگ صرف 2 ہی بھائی تھے۔ چچا کی نسبت ابا کا کاروبار چھوٹا تھا اور بچے بھی زیادہ تھے، مگر ابا نے پھر بھی ہمیں بہت اچھا کھلایا پلایا تھا اور اچھے اداروں میں ہمیں پڑھا بھی رہے تھے، جبکہ چچا کا صرف اکلوتا بیٹا تھا۔ چچا کی وفات کچھ ہی عرصہ پہلے ہو چکی تھی، اور چچی نے اپنے بیٹے کو بہت ہی محبت سے پالا تھا۔ باپ کی کمی تو اولاد کو رہتی ہے، مگر چچی نے کوشش کی تھی کہ میرا کزن باپ کی کمی کو زیادہ محسوس نہ کرے۔ وہ میرے کزن کے منہ سے کوئی بھی فرمائش سنتی تو اس کو ضرور پورا کرتی، مگر ہماری زندگی الگ تھی۔ ہمارا کھانا پینا اور پہننا اوڑھنا اچھا تھا، لیکن تعلیمی اخراجات اور گھر کے دوسرے اخراجات میں ابا کی کمائی کا ایک بڑا حصہ لگ جاتا، اور کچھ پیسے بچا بھی رہے تھے تاکہ بچوں کی شادیوں کے وقت انہیں ادھاروں کے چکر میں نہ پڑنا پڑے۔ اس لیے ہم بہن بھائیوں نے اپنی خواہشات کا دائرہ کچھ محدود رکھا، مگر ہمارے کزن کی الگ بات تھی۔ چاچی کا تو بس نہیں چلتا پوری جائیداد اپنے بیٹے کے اوپر سے ایک ہی بار میں وار دیں۔ میری چاچی اور میری امی میں بہت ہی دوستانہ تعلق تھا، اور اس میں زیادہ ہاتھ میری ماں کی خوش اخلاقی اور ہمدرد فطرت کا تھا، ورنہ چاچی اپنی ذات محدود رکھنے والی انسان تھی۔ ان کی ساری توجہ اور ساری نرمی محبت صرف اپنے بیٹے کے لیے خاص تھی، ورنہ ان سے بات کی جاتی تب وہ جواب دیتی۔ ہمارا اور چچی کا گھر پہلے تو ساتھ ہوا کرتا تھا، مگر چاچا کی وفات کے بعد چاچی اپنے بیٹے کو لے کر ایک قدرے مہنگے اور اچھے علاقے میں جا بسی تھی، لیکن ہمارے درمیان تعلق ختم نہیں ہوا۔ ہم اکثر اوقات چاچی کے گھر چلے جایا کرتے، اور میرا کزن بھی اکثر و بیشتر ہمارے گھر آتا تھا، اور وہ بہت ہی مؤدب اور سلجھا ہوا لڑکا تھا، جس نے اپنے باپ کی وفات کے بعد ابا کو ہی اپنا باپ سمجھ لیا تھا اور اپنا ہر مسئلہ ابا سے پوچھتا اور بتاتا۔ ہماری ماں کو بھی وہ ماں کا درجہ دیتا، اور ہم بہن بھائیوں سے بھی اس کا وہی بہن بھائیوں والا رشتہ تھا۔ قیامت ہم پر تب ٹوٹی جب ایک روز اچانک ہی صبح صبح اس کزن کے مر جانے کی ہم سب کو اطلاع ملی۔ ہم سب کو ہی دلی صدمہ پہنچا اور سب کے سب دنگ رہ گئے، کیونکہ وہ ایک روز پہلے ہی ہم سب سے مل کر گیا تھا اور بالکل ٹھیک ٹھاک اور ہنستا بولتا ہوا تھا۔ پھر صبح صبح اسے ایسا کیا ہوا تھا؟
انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ ہم جب کسی کی موت کا سنتے ہیں تو وجہ تلاش کرنے لگتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ فلاں بندہ اگر مرا ہے تو ضرور کوئی وجہ ہوگی، حالانکہ موت کے لیے وجہ کا ہونا ضروری نہیں. ہم بھی اپنے کزن کی موت پر دنگ رہ گئے اور روتے دھوتے چچی کے گھر ہم بھی پہنچ گئے. سامنے ہمارا کزن ابدی نیند سو رہا تھا اور یہ منظر ہمارے لیے اتنا اذیت ناک تھا کہ دل پھٹنے والے ہو رہے تھے. ایسا پہلی بار ہوا تھا جب ہم وہاں پہنچے اور ہمارا کزن دروازے سے ہی ہمیں لینے نہیں آیا بلکہ ہمیں اس تک جانا پڑا. چاچی کی چیخیں پورے گھر میں گونج رہی تھی، جس کی وجہ سے ہم سبھی غم زدہ سے انہیں دیکھ رہے تھے. بے شک چچی کا صدمہ ہم سب سے بڑا تھا. ہم سب بھی روتے ہوئے چچی کے پاس پہنچے اور اپنے کزن کی موت کی وجہ دریافت کرنے لگے. تب چاچی نے بتایا کہ رات کو اچھا بھلا تھا، کھانا پینا بھی چاچی کے ساتھ کیا اور پھر بولا میری طبیعت کچھ بوجھل ہے، میں آرام کرنا چاہتا ہوں. چاچی نے اسے فوری سونے اور آرام کرنے کی ہدایت دے کر اس کے کمرے میں بھیج دیا. مگر صبح جب یونیورسٹی جانے کے لیے چاچی اسے جگانے اس کے کمرے میں پہنچی تو وہ مرا ہوا ملا تھا. اس کی اس اچانک موت نے سب کو ہی چونکا دیا. چاچی کے لیے یہ بہت ہی بڑا صدمہ تھا. وہ تقریباً پاگل ہو گئے اور زور زور سے چیخ کر اسے پکار رہی تھی. جب ہمارے کزن کا جنازہ اٹھا تو چاچی بے ہوش ہو کر گر پڑی تھی. ہماری امی اداس سی چاچی کو سنبھال رہی تھی. ارد گرد لوگ چچی کے لیے افسوس کر رہے تھے کہ اتنی زمین جائیداد اور چچا کا چلتا کاروبار کس کے حوالے کریں گی، کیونکہ شوہر تو پہلے مر گیا تھا اور جوان بیٹا جو اکلوتا سہارا تھا اب وہ بھی مر گیا. میری امی کو لوگوں کی اس پریشانی پر افسوس ہوا. ایسے موقع پر جب ایک ماں اپنا جوان بیٹا کھو چکی ہو، اسے بھلا زمین جائیداد سے کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ اس کی تو کل کائنات اور ساری جائیداد ہی اس کی اولاد تھی اور وہی اس کے ہاتھ سے جا چکی تھی. چاچی کو بہت ہی دیر کے بعد مشکل سے ہوش میں لایا گیا تھا، مگر جیسے ہی ہوش میں آنے کے بعد ان کے بیٹے کو دفنا دینے کی بات سنی تو الٹی سیدھی باتیں کرنے لگی. کبھی وہ کہتی کہ ان کے بیٹے کو زہر دے کر مارا گیا اور کبھی وہ چیخنے لگتی کہ ان کا بیٹا زندہ تھا مگر اسے سب نے مرا ہوا سمجھ کر دفنا دیا. ہم سب جانتے تھے کہ ان کی کیفیت جوان بیٹے کی اچانک موت کی وجہ سے ہوئی ہے، اس لیے کسی نے ان کی باتوں پر دھیان نہیں دیا. مگر چاچی کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی. اپنے گھر میں وہ اکیلی ہو گئی تھی اور ہر طرف اکلوتے بیٹے کی یادیں اور سامان بکھرا ہوا تھا. یہ چیز چاچی کو اذیت سے مار رہی تھی. کچھ دن تو امی چاچی کے پاس رکی اور ہم بھی کچھ وقت وہاں آتے جاتے. چاچی بالکل ہی گمسم سی ہو گئی تھی اور بات تک نہیں کرتی. ایسا لگتا تھا جیسے ان کی زندگی بھی ختم ہو گئی. ہماری امی نے جب یہ دیکھا تو پریشان ہوئی، کیونکہ ہم ساری زندگی چاچی کے پاس نہیں رہ سکتے تھے. ہمارا اپنا بھی گھر تھا. امی نے چاچی کو ساتھ چلنے کا کہا مگر وہ نہیں مانی. وہ اسی گھر میں رہنا چاہتی تھی کیونکہ وہاں ان کے بیٹے کی یادیں تھی. مگر یہ چیز ان کو مزید پاگل کر دیتی اور ہم چاچی کو اکیلا چھوڑنا بھی نہیں چاہتے تھے. طے پایا کہ ہم میں سے کسی ایک کو چاچی کے پاس چھوڑا جائے تاکہ وہ تنہا محسوس نہ کرے اور ان کا خیال بھی رکھا جائے. میری بہنوں کو اکیلا نہیں چھوڑا جا سکتا تھا اور بڑا بھائی چاچی کے پاس رہنے کو تیار نہیں تھا. اس لیے گھر والوں نے مجھے ہی چاچی کے حوالے کیا اور مجھے بہت سی ہدایات دے کر چلے گئے. شروع میں چاچی کا رویہ ویسے کا ویسا ہی تھا، نیم پاگلوں جیسا، اور بیٹھے بیٹھے وہ بڑبڑانے لگتی. میں سامنے ہوتا تو مجھے بہت ہی بری طرح سے گھورتی. یقیناً ان کے بیٹے کی جگہ میرا وجود انہیں گوارا نہیں تھا. میں چاچی کے رویے سے پریشان ہوتا مگر صبر سے رہتا. مجھے ان کی پرواہ بھی تھی. جب میں ثابت قدم رہا اور چاچی کے رویے کے باوجود ان کا دل بہلانے کی کوشش کرتا رہا تو چاچی بھی کچھ بدلنے لگی تھی. اب مجھے دیکھ کر گھورتی بھی نہ تھی بلکہ پرسوچ نظروں سے میرا جائزہ لیتی اور میں دیکھتا تو جلدی سے مسکرا دیتی. میرے لیے اتنا بھی کافی تھا. ایک روز میں کالج سے واپس آیا تو کمرے میں میرا سامان نہیں تھا. میں اچانک سے گھبرا گیا. مجھے لگا چاچی نے میرا سامان باہر نکلوا دیا ہے. میں ابھی مایوس سا کھڑا تھا کہ چاچی اوپر آئی. مجھے دیکھ کر بولی کہ تمہارا سامان میرے بیٹے کے کمرے میں پڑا ہے اور رات کے وقت اب سے تم میرے پاس ہی رہو گے. پھر وہ مجھے پکڑ کر اپنے بیٹے کے کمرے میں لے گئی اور اس کا سامان اٹھا کر مجھے دے رہی تھی. میں اس تبدیلی پر حیران ہو رہا تھا مگر مجھے خوشی بھی ہو رہی تھی کہ چاچی کے اندر کا غم غبار دھل گیا ہے. اب یقیناً وہ زندگی کی طرف بھی لوٹ آئیں گی اور میرا گمان بالکل درست نکلا. چچی سنبھلنے لگی تھی. میرے لیے شوق سے کھانے بناتی اور اپنے پاس رکھتی. میں بھی خوش رہنے لگا تھا. میں چاہتا چچی بالکل ٹھیک ہو جائے مگر ابھی بھی راتوں کو جب میں جاگتا تو مجھے جاگی ہوئی ملتی تھی. مجھے ان کی فکر ستاتی تھی اس لیے میں جاگا سویا سا رہتا. مگر کچھ دن کے بعد میری نیند ایسی گہری ہوتی چلی گئی کہ میں رات کا سویا صبح دن نکلنے پر ہی جاگتا.
اور میں چاچی کے جگانے پر ہی اڑتا تھا۔ میں نے اس بات پر زیادہ توجہ نہ دی کیونکہ مجھے یہی لگتا تھا کہ دن بھر کی مصروفیت کے بعد راتوں کو اب میں سکون کی نیند سونے لگا ہوں، لیکن اچھی نیند لینے کے بعد میری صحت اچانک ہی دنوں میں گرنے سی لگی تھی۔ میں نڈھال سے محسوس کرتا اور صبح اٹھتا تو ٹانگیں میری بے جان سی ہو جاتی۔ میں اسے اپنی تھکن سمجھ کر نظر انداز کرتا رہا اور اپنی طرف سے آرام کرتا، مگر مجھے افاقہ بھی نہ ہوا اور اب تو میرے چہرے کی رونق بھی مانند پڑتی جا رہی تھی۔ حالانکہ چاچی مجھے اچھا کھانا پینا دے رہی تھی اور میں بنا کوئی آرام کیے مزے سے بیٹھا رہتا، بلکہ سچ تو یہ تھا کہ چاچی کے پاس میری زندگی اپنے گھر کی نسبت بہت ہی زیادہ اچھی تھی۔ اس کے باوجود میری صحت گرتی جا رہی تھی۔ میں نے ایک دن پریشانی سے چاچی کو بتایا، مجھے عجیب سا محسوس ہو رہا ہے اور مجھے اپنا آپ نڈھال سا لگنے لگا ہے۔ میری بات پر چچی نے غور سے مجھے دیکھا، پھر نفی میں سر ہلا دیا اور بولی، ایسا کچھ نہیں، تمہیں صرف وہم ہو رہا ہے۔ تم اپنے دوستوں کے پاس چلے جاتے تو کھیلنے کودنے میں تھکن ہو جاتی ہوگی، آرام کرو، ٹھیک ہو جاؤ گے۔ میں چاچی کی بات پر چپ ہو کر رہ گیا۔ حالانکہ میں کوئی بچہ نہیں تھا کہ بھاگنا دوڑنا کرتا، لیکن میں نے چاچی کی بات سے اتفاق کیا اور آرام کرنے لگا۔ میں نے دوستوں کے ساتھ باہر جانا بھی چھوڑ دیا، جو تھوڑا بہت سودا سلف لینے جاتا وہ بھی چاچی نے اپنے سر لے لیا۔ مجھے شرمندگی سی محسوس ہوئی کہ میں چاچی کا خیال رکھنے کی بجائے ان پر بوجھ بنتا جا رہا ہوں۔ میں خود ساری ذمہ داری لینا چاہتا تھا، مگر میں اب بالکل بھی نڈھال سا ہو رہا تھا۔ میرے لیے اب کالج تک جانا بھی مشکل تھا۔ میرے یار دوست بھی مجھے حیرت سے دیکھنے لگے کہ میں ایسے کمزور کیوں ہوتا جا رہا ہوں۔ جب میرے کالج میں ٹیچرز نے بھی محسوس کر کے مجھے ڈاکٹر کو دکھانے کا کہا تو میں تھک گیا ہوں۔ چاچی میری بات ماننے کو تیار نہیں تھی، اس لیے میں ایک اتوار گھر والوں سے ملنے گیا۔ میں نے ان کو اپنا مسئلہ بتایا تو وہ لوگ بھی میری حالت دیکھ کر گھبرا گئے۔ میرے ابا فوری مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے۔ ڈاکٹر نے میری حالت سنی تو چونک گیا، میرا تفصیلی معائنہ کیا تو چیخ اٹھا اور مجھ سے طرح طرح کے سوالات کرنے لگا۔ میں کہاں رہتا ہوں اور کون کون میرے ساتھ رہتا ہے؟ ابا اور میں ایسے سوالات پر حیران ہو رہے تھے۔ میں نے ڈاکٹر کو بتایا کہ میں اپنی چاچی کے پاس رہتا ہوں اور ہم دو کے علاوہ گھر میں کوئی نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر نے یہ سن کر تعصب کا اظہار کیا اور میری حالت کی جو وجہ میرے باپ کو بتائی وہ مجھے اور ابا کو جھٹکا لگا گئے۔ ابا کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا اور میں سکتا زدہ بیٹھا سا رہ گیا۔ ہم دونوں باپ بیٹا سر جھکائے گھر پہنچے تو گھر والے تشویش سے سوالات کرنے لگے۔ میرے ابا شدید غصے میں تھے اور چچی پر غصہ ہونے لگے کہ یہ عورت نفسیاتی مریض ہے اور نہایت ہی بے شرم ہے۔ ابا تو یہ بھی بھول گئے کہ چاچی نے اپنا بیٹا بھی خود مارا ہوگا۔ اماں حیرت زدہ رہ گئی۔ ابا کو سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ اپنی بھابھی کو ایسا نہ کہیں تو ابا بھڑک اٹھے اور میری ماں سے لڑنے لگے کہ ہماری اولاد فالتو نہیں جو تم اس عورت کا دل بہلانے کے لیے اسے دے آئی۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ وہ ہمارے بیٹے کے ساتھ کیا کر رہی ہے؟ ابا کی بات پر میری امی ٹھٹک کے مجھے دیکھا تو میں افسردہ سا سر جھکائے بیٹھا تھا۔ مجھے دکھ ہو رہا تھا کہ میں اس عورت کو ماں سمجھتا رہا اور وہ میرے ساتھ کیا کرتی رہی۔ میرے کانوں میں ابھی تک ڈاکٹر کی بات گونج رہی تھی۔ ڈاکٹر نے ابا اور مجھے بتایا کہ مجھے سلو پوائزن دیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے میری حالت ایسی ہے اور میں دھیرے دھیرے موت کے منہ میں جا رہا تھا۔ تب مجھے پتا چلا کہ میں کیوں اب راتوں کو گہری نیند سونے لگا تھا اور چاچی کا رات کو بلا ناغہ مجھے دودھ دینا بھی اس سلسلے کی ایک کڑی تھا۔ ابا نے میری امی کو بتا دیا تھا کہ وہ غم سے بے حال ہو گئے۔ اگر میں گھر آ کر کسی کو نہ بتاتا تو یقیناً ایک روز خاموشی سے موت کے منہ میں سو جاتا۔ میری امی مجھے دیکھ دیکھ کر رو رہی تھی اور معافیا مانگ رہی تھی، حالانکہ ان کا کوئی قصور بھی نہیں تھا۔ میں جانتا تھا میں ان پر بھاری نہیں تھا، بلکہ وہ تو واقعی میں چاچی کے خیال سے مجھے وہاں پر چھوڑ آئی تھی۔ مجھے گھر میں رکھ لیا گیا اور ابا امی خود میرا سامان لینے چاچی کے گھر پہنچ گئے۔ ابا نے چاچی سے لڑائی کی اور انہیں شرم دلائی کہ وہ اپنا جوان بیٹا ان کے حوالے کر گئے۔ انہوں نے کیا صلہ دیا ان کو؟ اس پر چاچی نے جو بات کہی وہ میرے ماں باپ کو حیران کر گئے۔ چاچی لڑتے ہوئے رو رہی تھی اور بولی کہ تم لوگوں نے میری پرواہ میں نہیں بلکہ میری دولت کے لالچ میں اپنا بیٹا مجھے سونپا تھا۔ تم لوگوں نے میرے بیٹے کو بھی ایسے ہی اپنے ہاتھ میں کر لیا تھا تاکہ کسی طرح دولت ہتھیا سکو۔ وہ بہت کچھ بولتی چلی گئی۔ تب ہمیں پتا چلا کہ ہمارا کزن میری ایک بہن سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اس نے چاچی سے یہ بات تو کی۔ چاچی کو لگا کہ ہم نے ان کی دولت کے لیے ان کے بیٹے کو اپنے ہاتھ میں کیا ہے اور وہ ایسا نہیں چاہتی تھی۔ انہوں نے بیٹے کو صاف انکار کر دیا تو میرا کزن خاموش ہو گیا۔ اس نے اپنی ماں سے ضد نہیں کی، نہ ہم سے کوئی بات کی۔ اس روز وہ ہمارے گھر سے ہو کر گیا۔ جب ماں کے ساتھ کھانا کھانے کے بعد وہ چپ چاپ سے بیٹھا اور بولا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں، وہ آرام کرنے چلا گیا اور صبح مرا ہوا ملا تھا۔
یہ سراسر طبی موت تھی، مگر میری چاچی کو یقین تھا کہ ہم نے رشتہ نہ ہونے پر مجبوراً ان کے بیٹے کو مار دیا ہے۔ اور جب میری ماں نے مجھے ان کے حوالے کیا تھا کہ آج سے یہ تمہارا بیٹا ہے، تو چاچی کو یقین ہو گیا کہ واقعی میں ہم دولت کو ہتھیانا چاہتی ہیں۔ تبھی ان کے گھر میں داخل ہو رہی ہیں۔ وہ پہلے تو ضبط کیے رہی، مگر پھر سوچا اگر ہم لوگ ان کا بیٹا مار سکتے ہیں تو وہ بھی ہمارے گھر کا جوان بیٹا لڑکا مار دیں گی، تاکہ میرے والدین کو احساس ہو کہ جوان بیٹے کی موت کتنی اذیت دیتی ہے۔ اس لیے وہ مجھے زہر دے رہی تھی، ایسا زہر جو مجھے آہستہ آہستہ موت کے منہ میں لے جا رہا تھا۔ میرے ماں باپ چاچی کے دماغ کی خرافات سن کر سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ چاچی شروع سے ہی منفی ذہنیت کی مالک تھی۔ اب ہمیں اندازہ ہوا تھا کہ چاچا کی موت کے بعد وہ کیوں بیٹے کو لے کر ہم سے دور چلی گئی تھی۔ میرے ابا نے غصے سے چاچی کو کہا، ہمیں دولت کا لالچ نہیں ہے، جو مرا وہ صرف ان کا بیٹا نہیں تھا بلکہ ابا کے بھی چھوٹے بھائی کی اکلوتی نشانی تھی۔ ابا نے کہا کہ ہم لعنت بھیجتے ہیں ایسی دولت پر جس کے لیے کسی معصوم کی جان لینی پڑے۔ ابا اور امی میرا سامان لے کر گھر لوٹ آئے اور چاچی کو اکیلا چھوڑ آئے۔ پورا گھر میرے ارد گرد گھوم رہا تھا اور میرا خیال رکھ رہا تھا۔ سب کو میری موت کا خوف تھا۔ میری صحت کا خاص خیال رکھا جانے لگا اور ڈاکٹر کی ہدایت پر مجھے اچھی خوراک دی جانے لگی۔ میں تیزی سے بہتر ہونے لگا تھا۔ مجھے اب بھی چاچی کا خیال آتا، مجھے ان کا وہ چھپ چھپ کر مجھے نم آنکھوں سے دیکھنا یاد آتا تو میں بہت ہی بے چین ہو جاتا۔ میں انہیں ماں سمجھتا تھا اور ساتھ رہنے سے انسیت بھی ہو گئے۔ میں جیسے ہی ٹھیک ہوا چاچی کے پاس پہنچ گیا۔ چاچی مجھے دیکھ کر نظریں جھکا گئی۔ وہ بہت ہی کمزور اور لاغر ہو رہی تھی۔ میں نے ان کے ہاتھ تھام کر انہیں اپنے ساتھ چلنے کا کہا تھا۔ ساتھ ہی چاچی سے کہہ دیا وہ اپنا پیسہ غریبوں کو دے دیا کریں، جو بے گھر ہیں ان کو گھر بنوا دیں اور ساری جائیداد اسی کام میں لگوا دیں تاکہ ان کے بیٹے کی روح کو سکون مل جائے، کیونکہ ہمیں ان کی دولت نہیں چاہیے۔ میری بات پر چاچی رو پڑی اور مجھ سے معافی مانگنے لگی۔ اب انہیں اپنے کیے پر پچھتاوا تھا۔ میں نے ماں سمجھ کر چچی کو معاف کر دیا تھا، مگر ان کی ضد پر بھی ان کی دولت کا 1 روپیہ دوبارہ نہیں دیا۔